ادھر سامنے. حضرات گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد و 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جناب اولاد علی کاظمی صاحب مرحوم ابن آقا حسین کاظمی صاحب کی روح کو اصال ثواب کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صراط الذین انعمت علیہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و مولانا مقتدانا بالقاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین و لعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال ربکم ادعونی استجب لکم. ایک صلوات پڑھ دے محمد و علیہ. حضرات گرامی، یہ مجلس ایک نہایت مرد مومن محب اہل بیت ذاکر سرکار سید الشہداء جناب اولاد علی صاحب کاظمی کے اصال ثواب کی ہے، اور آج شب جمعہ بھی ہے. بارگاہ حضرت ابوالفضل میں آپ تشریف فرما ہیں، اور یہ شب جمعہ شب زیارت بھی ہے، شب دعا بھی ہے. لہذا اسی مناسبت سے کچھ دیر آپ کے سامنے گفتگو کرنے کے لیے میں نے قرآن مجید کی جس آیہ کریمہ کے ایک مختصر سے فقرے کی تلاوت کی. اس میں خداوند عالم نے بہت ہی تاکید کے ساتھ حکم دیا کہ تم اپنے رب سے دعا مانگو، وہ تمہاری دعاؤں کو مستجاب کرے گا. یعنی اس آیت کے ذریعے بہت تاکید ہے دعا مانگنے کی. دعا مانگنے کی اتنی تاکید ہے کہ یہی آیت کہ جس میں اللہ نے ہم کو آپ کو دعا مانگنے کا حکم دیا، اسی آیت کے اگلے حصے میں اعلان ہوا کہ وہ لوگ جو میری عبادت میں غرور کا مظاہرہ کرتے ہیں، میں ان کو بھی ذلیل و رسوا کر کے جہنم میں داخل کروں گا. ایک شخص نے ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے اسی آیت کے متعلق پوچھا کہ حضرت، ایک طرف اللہ نے دعا مانگنے کا حکم دیا اور دوسری طرف فرمایا کہ جو میری عبادت میں غرور کا مظاہرہ کرتے ہیں میں انہیں بھی ذلیل کر کے رسوا کر کے جہنم میں داخل کروں گا. تو آخر یہ اللہ کی عبادت میں غرور کسے کہتے ہیں؟ غور سے سنیے گا. اللہ کی عبادت میں تکبر کسے کہتے ہیں، غرور کسے کہتے ہیں؟ تو امام نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت میں غرور کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص عبادت کرے مگر اپنے معبود سے دعا نہ مانگے، نماز پڑھے مگر دعا نہ مانگے، روزہ رکھے مگر دعا نہ مانگے. امام نے فرمایا کہ دعا نہ مانگنا اللہ کی نظر میں غرور کی علامت ہے، دعا نہ مانگنا تکبر کی علامت ہے. دیکھیے ایک لفظ ہے خودداری. ادھر تشریف لے آئیں، صلوات پڑھنے آ جائیں. ایک لفظ ہے خودداری اور ایک لفظ ہے غرور. میں بہت آسان لفظوں میں عرض کر رہا ہوں کہ خودداری کسے کہتے ہیں اور غرور کسے کہتے ہیں. اپنے جیسے انسانوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلایا جائے، اسے خودداری کہتے ہیں. اپنے جیسے انسانوں کے سامنے دست سوال نہ پھیلایا جائے، اسے خودداری کہتے ہیں. اور اللہ کے سامنے ہاتھ نہ پھیلایا جائے، اسے غرور کہتے ہیں. صلوات بھیجے محمد و آلہ.
بھئی اللہ سے دعا نہ مانگنا مغرور ہونے کی علامت ہے، اللہ کے سامنے دست دعا نہ پھیلانا یہ غرور کی علامت ہے۔ چنانچہ بے تحاشا دعا مانگنے کی تاکید کی گئی۔ خود معصومین علیہ السلام نے، ہمارے آپ کے چوتھے امام نے صحیفہ کاملہ کے ذریعے صحیفہ سجادیہ کے ذریعے دعا مانگنے کے سلیقے سکھائے، دعا مانگنے کے طریقے سکھائے، یہاں تک بتایا کہ دعا کی قبولیت کا وقت کیا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ جب بارش ہو تو دعا مانگا کرو، وہ قبولیت دعا کا وقت ہے۔ امام نے فرمایا کہ جب اذان ہو تو دعا مانگو، وہ قبولیت دعا کا وقت ہے۔ امام نے فرمایا جب تلاوت قرآن ہو تو دعا مانگو، وہ قبولیت دعا کا وقت ہے۔ جناب سیدہ نے فرمایا کہ جب آدھا سورج ڈوب جائے اور آدھا سورج ڈوبنے والا ہو تو دعا مانگو، اس لیے کہ وہ قبولیت دعا کا وقت ہے۔ معصومین علیہ السلام کی جانب سے مسلسل دعا مانگنے کے سلیقے، دعا مانگنے کے طریقے تعلیم کیے گئے۔ لیکن میں ایک بات عرض کرتا ہوں، وہ بات یہ ہے کہ بھئی اللہ کی رحمت کی شان یہ ہے کہ اللہ بغیر دعا مانگے بھی عطا کرتا ہے۔ ایسا نہیں کہ جو دعا نہیں مانگتا اسے اللہ رزق نہیں دیتا، جو دعا نہیں مانگتا اسے اللہ اولاد نہیں دیتا، جو دعا نہیں مانگتا اللہ اسے مال و منع نہیں دیتا۔ بھئی اللہ کی رحمانیت تو یہ ہے کہ اللہ ان کو بھی عطا کرتا ہے جو دعا نہیں مانگتے۔ یہ جملہ اگر متوجہ ہوں گے تو رائے گا نہ جائے گا۔ اللہ انہیں بھی عطا کرتا ہے جو دعا نہیں مانگتے۔ حد یہ ہے کہ اللہ ان کو بھی عطا کرتا ہے جو اللہ کو اللہ نہیں مانتے۔ بھائی صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بھائی اللہ تو ملحدوں کو بھی عطا کرتا ہے، جو اللہ کو اللہ نہیں مانتے ان کو بھی اللہ عطا کرتا ہے۔ تو جب اللہ بغیر دعا کے بھی عطا کرتا ہے، بغیر مانگے عطا کرتا ہے، تو پھر یہ اتنا زور کیوں ہے کہ دعا مانگو دعا مانگو؟ بھائی جب وہ بغیر دعا کے عطا کرتا ہے تو اتنی دعاؤں کی تعلیم کیوں دی گئی کہ یہ دعائے مشلول ہے، اور یہ دعائے کمیل ہے، اور یہ دعائے سماعت ہے، اور یہ دعائے صبا ہے؟ اتنی دعائیں کیوں تعلیم کی گئیں؟ تو عزیزو اس کا سبب یہ ہے کہ جب آپ دعائیں عربی میں ہیں، لیکن جب آپ عربی کی دعاؤں کا ترجمہ پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ دعاؤں کا مفہوم کیا ہے، تو اگر سمجھ کے دعا پڑھی جائے تو دعا بھی صرف دعا کا نام نہیں ہے، دعا بھی در اہل بیت تک پہنچانے کے ذریعے کا نام ہے، دعا بھی معرفت اہل بیت کے زینے کا نام ہے۔ دیکھیں یہ بھی اہل بیت علیہ السلام کا ایک احسان ہے کہ انہوں نے اپنے فضائل کے کعبے پر دعاؤں کا غلاف ڈال دیا۔ میں صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ یہ بھی اہل بیت اطہار کا ایک احسان ہے کہ انہوں نے اپنی فضیلتوں کے کعبے پر دعاؤں کا غلاف ڈال دیا۔ اگر آپ دعاؤں کو سمجھیں تو دعا بھی ذریعہ ہے معرفت اہل بیت کا، دعا بھی ذریعہ ہے قربت آل محمد کا، دعا بھی ذریعہ ہے آل محمد کی معرفت حاصل کرنے کا۔ آپ اس کی دلیل پوچھیں، زیادہ زحمت نہیں ہے۔ تو دلیل یہ ہے کہ جتنی مشہور دعائیں ہیں ہمارے آپ کے ہاں جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں، وہ چاہے دعائے مشلول ہو، چاہے دعائے صبا ہو، چاہے دعائے کمیل ہو، چاہے دعائے سماعت ہو، جب آپ ان دعاؤں پر غور کیجئے گا تو جتنی بھی دعائیں ہیں ان دعاؤں میں ایک فقرہ لگ بھگ ہر دعا میں آتا ہے، وہ ہے اللہم انی اسألک باسمک، کہ اللہ تجھے تیرے نام کا واسطہ۔ بھائی زیادہ تر دعاؤں میں آپ کو یہ فقرہ ملے گا کہ اللہ تجھے تیرے نام کا واسطہ، عربی زبان میں اسم کہتے ہیں نام کو۔ زیادہ تر دعاؤں میں آپ کو یہ اللہ تجھے تیرے نام کا واسطہ۔ جب دعائے کمیل پڑھتے ہیں تو دعائے کمیل میں اعلان ہوتا ہے یا من اسمہ الدوا و ذکرہ الشفا، اے وہ کہ جس کا نام ہی دوا ہے اور جس کا ذکر ہی شفا ہے۔ اور مانے آپ اس کا مطلب اللہ کا نام بھی صرف نام نہیں ہے، نام بھی دوا بھی ہے، اس کا نام حاجت روا بھی ہے، اگر اس کا نام کسی شکل میں سامنے آئے تو مشکل کشا بھی ہے۔ رضا صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ زیادہ تر آپ کو دعاؤں میں نام کا واسطہ، اے اللہ تجھے تیرے نام کا واسطہ، اے اللہ تجھے تیرے نام کا واسطہ۔ دیکھیں نام کی بڑی اہمیت ہے، دعائیں تو دعائیں ہیں، خود پورے اسلام میں نام کی اہمیت ہے۔ حکم یہ ہے کہ وہ کام جو بغیر اللہ کا نام لیے شروع کیا جاتا ہے وہ نام کبھی منزل تکمیل تک نہیں پہنچتا، اسی لیے حکم ہے کہ ہر کام سے پہلے اللہ کا نام لو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور پھر یہاں تک نام کی اہمیت ہے
کہ ہمیں بھی حکم دیا گیا کہ جب گھر میں بچہ پیدا ہو تو 7 دن کے اندر اندر اچھے سے اچھا نام رکھو، بلکہ مولا علی نے فرمایا ہے کہ ولادت سے پہلے طے کر لو کہ اگر بیٹا ہوگا تو یہ نام رکھیں گے اور بیٹی ہوگی تو یہ نام رکھیں گے۔ بھائی پیدا ہونے کے بعد ہی نام رکھنے کا حکم نہیں ہے، مولا نے فرمایا ولادت سے پہلے طے کر لو کہ اگر بیٹا ہوگا تو یہ نام رکھیں گے اور بیٹی ہوگی تو یہ نام رکھیں گے۔ دیکھیں میرے پاس اس سے بڑی دلیل نہیں ہے۔ اگر ولادت سے پہلے نام رکھنا جائز نہ ہوتا تو نبی کے ایک نواسے کا نام محسن نہ ہوتا۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ صلوات بھیجے محمد علیہ۔ بھائی جناب محسن کا نام دنیا میں آنے سے پہلے ہی پیغمبر رکھے گئے تھے، تو توجہ فرمائیں، نام کی اتنی اہمیت ہے کہ حکم ہے کہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی نام رکھو، اور یا 7 دن کے اندر اندر اپنے بیٹے یا بیٹی کا نام رکھو۔ اب نام کا مسئلہ یہ ہے کہ نام رکھنے کا اختیار باپ کو دیا گیا ہے۔ میرا نام میرے باپ نے رکھا، آپ کے نام آپ کے والد نے رکھے ہوں گے۔ صرف 5 ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کا نام رکھنے کا اختیار ان کے والدین کو بھی نہیں ملا۔ وہ خود محمود تھا، نام محمد رکھا۔ وہ اعلیٰ تھا، نام علی رکھا۔ وہ فاتر سماوات تھا، نام بی بی فاطمہ رکھا۔ وہ محسن تھا، نام حسن رکھا۔ وہ قدیم الاحسان ہے، نام حسین رکھا۔ بھائی پنجتن کا نام رکھنے کا اختیار ان کے والدین کو نہیں دیا، پنجتن کے نام اللہ نے خود رکھے۔ آئیے پوچھے کہ پالنے والے یہ کیا معاملہ ہے؟ ہم سے کہا کہ اپنے بچوں کے نام تم رکھو، لیکن پنجتن کا نام رکھنے کا حق ان کے والدین کو نہیں ملا، پنجتن کے نام خود رکھے۔ آواز آئے کہ نادان معاملہ سامنے کا ہے، جو تمہارے خون سے ہیں ان کے نام تم رکھو، جو ہمارے نور سے ہیں۔ اے صلوات بھیجے محمد علیہ محمد۔ گرامی جو ہمارے خون سے ان کا نام رکھنے کا اختیار ہمیں دیا گیا، اور جو اللہ کے نور سے ہیں اللہ نے ان کے نام خود رکھے۔ تو عزیزوں نام کی بڑی اہمیت ہے۔ ابھی میں عرض کر رہا تھا کہ دعاؤں میں بے اسم اللہ کے نام کا واسطہ، مسلسل اللہ کے نام کا واسطہ۔ دیکھیں ناموں کی اتنی اہمیت ہے، آپ متوجہ ہو گئے کہ جب ماہ رمضان آتا ہے اور ماہ رمضان میں پورے سال کی سب سے مقدس شب آتی ہے جسے شب قدر کہتے ہیں، جس میں نزول قرآن ہوا ہے، تو شب قدر جہاں بہت سے اعمال ہوتے ہیں، جہاں بہت سی دعائیں پڑھائی جاتی ہیں، وہیں ایک دعا ایسی ہے جو ہماری قوم کا بچہ ضرور جانتا ہے۔ وہ دعا یہ ہے کہ جب شب قدر آتی ہے تو تمام اعمال کے بعد حکم ہوتا ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھو، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد حکم ہوتا ہے کہ قرآن کو اپنے چہرے کے سامنے کھولو۔ توجہ سنیے گا، تشریف لے آئیں، قرآن اپنے چہرے کے سامنے کھولو، اور پھر ایک دعا پڑھائی جاتی ہے۔ وہ دعا یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألوکا بکتابک المنزل، اے اللہ تجھے اس نازل ہونے والی کتاب کا واسطہ۔ بھائی یاد آ گئی آپ کو ماہ رمضان کی یہ دعا کہ اللہم انی اسألوکا بکتابک المنزل، اے اللہ تجھے اس نازل ہونے والی کتاب کا واسطہ۔ دعا آگے بڑھتی ہے وما فیہ، اور جو اس کتاب میں ہے اس کا واسطہ۔ اب کتاب میں کیا ہے یہ بھی دعا ہی بتاتی ہے، اور جملہ آگے بڑھتا ہے فیہ اسمک الاکبر، کہ اس میں تیرا سب سے بڑا نام ہے، واسماؤک الحسنی، اور اس میں تیرے اچھے اچھے نام ہیں۔ بھائی دعا کے ذریعے تعریف قرآن ہو رہا ہے کہ قرآن میں صرف واقعات نہیں ہیں، صرف معجزات نہیں ہیں، صرف گزری ہوئی قوموں کے حالات نہیں ہیں، صرف احکام عبادات نہیں ہیں، بلکہ قرآن میں اسم اکبر بھی ہے۔ اسم اکبر کا مطلب اللہ کا سب سے بڑا نام، اور اسماؤک الحسنی بھی ہے۔ توجہ رکھیے گا، اللہ کے اچھے اچھے نام۔ اب میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں عباس رشاد، جسے ٹھیک سے اردو بھی نہ آئے، وہ عربی کیا سمجھ پائے کہ اسم اکبر کیا ہے، تو حکم دیا گیا کہ اب قرآن بند کرو، سر پر رکھو، 10 مرتبہ کہو بکا یا اللہ، بکا یا اللہ، بکا یا اللہ۔ صلوات بھیجے محمد علیہ محمد۔ بھائی 10 مرتبہ کہو بکا یا اللہ، یہ کیا ہے؟ یہ اسم اکبر ہے، یہ اللہ کا سب سے بڑا نام ہے۔ اچھا دعا نے صرف یہ نہیں بتایا تھا کہ فی اسمک الاکبر، دعا نے بتایا تھا واسماؤک الحسنی، کہ اس میں اچھے اچھے نام بھی ہیں۔ تو یہ یا اللہ تو اسم اکبر ہو گیا، اب اچھے اچھے نام کہاں ہیں؟ تو حکم دیا جاتا ہے بھی قرآن سر سے نہ ہٹانا، 10 مرتبہ کہو بے محمد، بے علی، بے فاطمہ، بے حسن،
بالحسین بعلی ابن الحسین بمحمد ابن علی بجعفر ابن محمد بموسیٰ ابن جعفر بعلی ابن موسیٰ بمحمد ابن علی بعلی ابن محمد بالحسن ابن علی بالحجت القایا۔ سمجھے دعا کا مقصد کیا ہے؟ شب تھی شب قدر، وقت تھا نزول قرآن کا، مسجد میں بیٹھے تھے، مصلی پر بیٹھے تھے، دعا کا ارادہ تھا، مگر دعا کے ذریعے در آل محمد تک پہنچا دیا گیا۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ سمجھے گئے بات؟ دعا مانگنے کے ساتھ معرفت دعا ضروری ہے، معرفت دعا ضروری ہے۔ اب یہ شب قدر میں بکا یا اللہ، یہ یا اللہ کیا ہے؟ اللہ کیا ہے؟ یہ اسم اکبر، اسم اکبر کا مطلب ہے سب سے بڑا نام، اور یہ جو 14 ہیں یہ کیا ہیں؟ اسماء الحسنی، اس کے اچھے اچھے نام۔ دیکھیں سمجھا رہی ہے دعا کے جو 14 معصوم ہیں، ان میں سے 12 امام نہیں ہیں، یہ بھی اللہ کے نام ہیں، یہ بھی اللہ کے نام ہے۔ بے محمدن یہ بھی نام ہے، بے علین یہ بھی نام ہے، یہ 14 کے 14 بھی نام ہیں۔ بھائی بات آسان کروں، دیکھیں نام 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے حروف والا نام، ایک ہوتا ہے وجود والا نام۔ فرما رہے ہیں آپ، جو کاغذ پر لکھا ہو وہ حروف والا نام ہے، جو ممبر پر خطبہ دیتا ہے وہ وجود والا نام ہے۔ بھائی نام کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ میرے باپ نے میرا نام کیوں رکھا؟ آپ کے والدین نے آپ کے نام کیوں رکھے؟ نام ہوتا ہے پہچانوانے کے لیے، نام ہوتا ہے تعارف کے لیے، نام ہوتا ہے انٹروڈکشن کے لیے، نام پہچان کا ذریعہ بنتا ہے۔ میرے نام سے آپ نے مجھے پہچانا، آپ کے نام سے میں نے آپ کو پہچانا۔ یہ جو 14 اللہ کے نام ہیں یہ اس لیے ہیں کہ انہی کی وجہ سے تو دنیا نے اللہ کو پہچانا۔ بھائی صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ بھائی آپ غور فرمائیں، یہ 14 بھی اللہ کے نام ہیں۔ اگر آپ اور مضبوط دلیل چاہیں تو مولا علی کی ایک زیارت اٹھا کے پڑھیں۔ حکم ہے کہ جب نجف جاؤ اور قبر جناب امیر پر پہنچو تو یہ زیارت پڑھو، اس میں ایک فقرہ ہے السلام علی اسم اللہ، یعنی اللہ کے نام پر سلام۔ دیکھیں یہی بات سمجھانا ہے اور گفتگو کو آخر تک پہنچانا ہے۔ یہ 14 کے 14 بھی اللہ کے نام ہیں۔ جیسے قرآن کا نام قرآن ہے، مگر قرآن ہے کلام اللہ۔ بھائی توجہ فرمائیے گا، قرآن کا نام کیا ہے؟ قرآن، مگر قرآن ہے کیا؟ کلام اللہ۔ کعبے کا نام ہے کعبہ، مگر کعبہ ہے کیا؟ بیت اللہ۔ صفا و مروہ کا نام صفا و مروہ ہے، مگر صفا و مروہ ہے کیا؟ شاعر اللہ۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ تو جیسے قرآن کا نام قرآن ہے، مگر قرآن اصلاً کلام اللہ ہے، کعبہ ہے مگر کعبہ اصلاً بیت اللہ ہے۔ توجہ رکھیے گا، صفا و مروہ کا نام صفا و مروہ ہے، مگر صفا و مروہ شاعر اللہ ہیں۔ ویسے ہی دعا بتا رہی ہے کہ پیغمبر کا نام محمد ہے، مگر وہ اسم اللہ ہیں۔ مولا علی کا نام علی ہے، مگر وہ اسم اللہ ہیں۔ سیدہ اسم اللہ ہیں، حسنین اسم اللہ ہیں۔ یہ 14 کے 14 اسم اللہ ہیں۔ بھائی بات پہنچ گئی، یہ 14 کے 14 اسم اللہ ہیں۔ اب دنیا سمجھے، ہم جو ان کو پکارتے ہیں تو غیر اللہ کو نہیں پکارتے ہیں، اسم اللہ کو پکارتے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ اسم اللہ کو پکار رہے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کو اچھے اچھے ناموں سے پکارو، تو یہ اسم اللہ ہے، اللہ کے نام ہیں۔ اب دیکھیں یہ جو اللہ ہے، اللہ یہ تو اسم اکبر ہے۔ اب اس اسم اکبر کا احترام کتنا ہے؟ اسم اکبر کا پڑھنا میرا کام ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے۔ بہت زیادہ طولانی گفتگو نہیں کروں گا، اس لیے کہ یہاں ابھی مناجات بھی ہوتی ہے اور مومنین دعا بھی مانگتے ہیں۔ تقریر اتنی لمبی نہ ہو جائے کہ دعا کے بجائے میرے لیے بد دعا نکلنے لگے۔ صلوات بھیجے محمد والا۔ بھائی میں بھی شامل دعا رہوں، ایک صلوات بآواز بلند بھیجو۔ سنیے گا، یہ اللہ جو ہے یہ اسم اکبر، وہ اس اسم اکبر کا احترام یہ ہے کہ جب بھی یہ اسم اکبر آتا ہے تو تنہا نہیں آتا، اس کے ساتھ 2 نام اور آتے ہیں۔
آپ دلیل پوچھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ میں اللہ آیا مگر تنہا نہیں آیا، دو نام اور آئے رحمان اور رحیم۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس میں بھی لفظ اللہ آیا، تنہا نہیں آیا، دو نام اور آئے علی اور عظیم۔ اس کا مطلب اسم اکبر کا احترام یہ ہے کہ جب بھی اسم اکبر زبان پر آئے تو تنہا نہ آئے، اس کے پیچھے پیچھے دو نام آئیں۔ یہ احترام اسم اکبر ہے، یہ تعظیم اسم اکبر ہے کہ جب بھی اللہ آئے تو تنہا نہ آئے، اس کے ساتھ دو نام اور آئیں۔ اب چاہے وہ حروف والے نام ہوں، چاہے وہ وجود والے نام ہوں، تو ہم نے یہیں سے سمجھا، ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، تو اسم اکبر آیا۔ اسم اکبر آیا تو اسم اکبر تنہا تو نہیں آنا چاہیے، دو نام اور آئے تو پیچھے پیچھے دونوں آئے، محمد رسول اللہ علی صلوات بھیجے محمد نام کی اہمیت ہو۔ یہ دعاؤں میں جو نام آ رہے ہیں یہ معرفت کے لیے ہیں، نام برائے نام نہیں ہوتا ہے۔ کیا نام ہے اس نام کے قربان انیس، گرتا ہوا انسان سمجھ جاتا ہے۔ بھائی نام کی معرفت حاصل کرنا چاہیے۔ تو عزیزان گرامی، دعاؤں میں جو نام ہیں یہ معرفت اہل بیت کے اضافے کے لیے ہیں، اور پھر بس آخری منزل گفتگو تمام ہو رہی ہے۔ اسی لیے دعاؤں کی تاکید ہوئی کہ دعا مانگو، دعا مانگو، اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ دعا کی قبولیت کا وقت کیا ہے، یہ بھی بتایا گیا۔ دعا کب قبول ہوتی ہے یہ بھی بتایا گیا، اور دعا کیوں قبول نہیں ہوتی یہ بھی بتایا گیا۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، بس 10 منٹ اس کے بعد 4-5 منٹ مسائل، 15 منٹ کے اندر گفتگو تمام ہونا ہے، لیکن بہت قابل توجہ منزل ہے۔ چھٹے امام سے ایک شخص نے کہا حضرت اللہ صادق الوعد ہے، کہ بے شک وہ صادق الوعد ہے، کہ وہ جو وعدہ کر لیتا ہے وہ سچا ہوتا ہے؟ فرمایا بے شک سچا ہوتا ہے۔ تو کہا اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ تم دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اللہ نے قبولیت دعا کا وعدہ کیا ہے، مگر ہم تو صبح و شام دعا مانگتے ہیں، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو معاذ اللہ اپنا وعدہ پورا کیوں نہیں کر رہا ہے؟ بھئی اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ تم دعا مانگو ہم قبول کریں گے، قبول کرنے کا اس نے وعدہ کیا ہے، تو ہم تو صبح شام دعا مانگتے ہیں، ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ تو چھٹے امام مسکرائے، فرمایا اللہ نے صرف دعا قبول کرنے کا وعدہ کیا نہیں ہے، تمہیں دنیا میں بھیجنے سے پہلے تمہاری روحوں سے ایک وعدہ لیا بھی ہے۔ تم اپنا وعدہ پورا کرو، اللہ اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ اس نے کہا اللہ نے ہم سے کیا وعدہ لیا ہے؟ امام نے فرمایا کہ دعا قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے اور علی کی ولایت پر باقی رہنے کا وعدہ لیا ہے۔ صلوات بھیجے محمد علیہ۔ سنیے گا، فرمایا تم مولا علی کی ولایت پر باقی رہو، اللہ اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ دیکھیں مولا علی کی ولایت کا اقرار یہ شرط قبولیت دعا ہے۔ ایسی شرط ہے کہ نبی نے اللہ کی وحدت کا اعلان، وحدت کے بعد دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے، اپنی نبوت کا اعلان کیا مگر اپنی نبوت کے اعلان کے بعد دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے، لیکن غدیر میں جیسے ہی علی کی ولایت کا اعلان کیا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، ممبر سے نہیں اترے، فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ اس کو عزت دینا جو ان کی عزت کرے، اس کی مدد کرنا جو ان کی مدد کرے، اس سے محبت کرنا جو ان سے محبت کرے۔ بھائی مولا علی کی ولایت کے بعد دعا کر کے بتایا کہ یہ ہے مقام دعا۔ اب دیکھیں نبی نے کی تھی دعا اور حارث تک ولایت کی خبر پہنچی، اس نے اپنے لیے کر لی بد دعا، اور کہا اگر علی کو اللہ نے بنایا ہے تو مجھ پر عذاب آ جائے۔ حارث نے بد دعا کی، اور جیسے ہی اس نے بد دعا کی ویسے ہی آسمان سے عذاب آیا۔ یہ عذاب نہیں آیا، پیغام لایا کہ جب دشمن ولایت کی بد دعا خالی نہیں جاتی تو محبان ولایت کی دعا کہاں سے خالی؟
حالانکہ دیکھیے بد دعا کا سلیم بھائی بڑا نازک مسئلہ ہے. اللہ نے دعا قبول کرنے کا وعدہ تو کیا ہے، لیکن پورے قرآن میں یہ کہیں نہیں کہ تم کوسو، ہم تمہارا کوسنا سنیں گے. کوسنے کاٹنے کے لیے وعدہ نہیں کیا. بھائی دیکھیے اگر بد دعا قبول کرنے کا اللہ وعدہ کر لیتا تو کسی کا دشمن زندہ ہی نہ رہتا. ہر آدمی مسلح پہ آتا، بد دعا کی بندوق اٹھاتا، وہ اپنے دشمن کو ہلاک کر دیتا. صلوات بھیجے محمد بھائی لوگ اپنے دشمنوں کو کوس کوس کے مار ڈالتے. بد دعا اللہ فوراً نہیں قبول کرتا. تو سنیں آخری بات ہے 5 منٹ، لیکن یہی سب سے اہم بات ہے. ہم آپ ہیں. جناب نوح بد دعا کر رہے ہیں اپنی قوم کے لیے کہ میری قوم کو ہلاک کر دے، لیکن فوراً عذاب نہیں آیا. جناب نوح کی بد دعا فوراً قبول نہیں ہوئی. کبھی اور تبلیغ کیجئے. جناب لوط نے بد دعا کی میری قوم پر عذاب آئے، لیکن فوراً عذاب نہیں آیا. یہ دیکھیے عجیب بات ہے کہ جناب نوح جیسا نبی بد دعا کر رہا ہے اگر اللہ نے عذاب میں تاخیر کی. لوط جیسا نبی بد دعا کر رہا ہے لیکن اللہ نے عذاب میں تاخیر کی. لیکن حارث نے جیسے ہی بد دعا کی، جیسے ہی حارث نے اپنے لیے بد دعا کی، یہ پہلی ٹرین ہے جو لیٹ نہیں ہوئی. پیسہ آواز بھیجے محمد فوراً عذاب بھیج دیا. یہ معاملہ کیا ہے؟ آئیے اللہ سے مجھے پالنے والے جناب نوح کی قوم تیری دشمن تھی، وہ کہتی ہم اللہ کو نہیں مانتے. جناب لوط کی قوم منکر خدا تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے. مگر یہ حارث اللہ کا منکر تو تھا نہیں، یہ تو بڑا اللہ والا بن کے آیا تھا. یہ نماز کی دھونس دے رہا تھا، یہ روزے پر غرور دکھا رہا تھا، یہ اللہ والا تھا. ہونا یہ چاہیے تھا کہ اپنے منکروں پر پہلے عذاب بھیجتا اور منکر علی کے عذاب میں ڈیلے کرتا. لیکن معاملہ ہوا الٹا. اپنے دشمنوں کو اللہ نے موقع دیا. سنیے گا آخری بات ہے پوری توجہ سے. لیکن مولا علی کے دشمن کو موقع نہیں دیا. کیوں؟ تو آواز آئے گی سنو، جو میرے دشمن ہیں، جو میرے منکر ہیں، جو کہتی ہم اللہ کو نہیں مانتے، ان کے پاس انکار کرنے کا ایک جھوٹا ہی صحیح بہانہ ہے، ایک ریزن ہے، ایک وجہ ہے. بھائی ان کے پاس اللہ کے انکار کا ایک بہانہ ہے کہ جو دکھائی نہیں دیتا اسے کیوں مانے، جو نظر نہیں آتا، کیا سنا ہے رانے گرامی، جو نظر نہیں آتا اسے کیوں مانے، جسے دیکھا نہیں اسے کیوں مانے، اللہ نظر نہیں آتا اسے کیوں مانے، بغیر دیکھے کیوں مانے. بھائی اللہ کے منکروں کے پاس جھوٹا ہی صحیح ایک بہانہ ہے کہ جو دکھائی نہیں دیتا اسے کیوں مانے. آواز آئے گی مگر علی کے دشمن کے پاس جھوٹا بہانہ بھی نہیں. بھائی منکر علی کے پاس جھوٹا بہانہ بھی نہیں. آواز آئے گی مجھے سورج بناتے نہیں دیکھا، علی کو پلٹاتے ہوئے تو دیکھا. مجھے ستارے چمکاتے نہیں دیکھا، در علی پہ ستارے کو آتے ہوئے تو دیکھا. مجھے مردے جلاتے نہیں دیکھا، علی کو ٹھوکر لگاتے ہوئے تو دیکھا. ارے مجھے کبھی کعبے میں آتے ہوئے نہیں دیکھا، 13 رجب کو علی کو کعبہ بساتے ہوئے تو دیکھا. آواز آئے گی میرا انکار اندیکھے کا انکار ہے، علی کا انکار کم سے کم غدیر کے 1.25 لاکھ کے دیکھے کا انکار. آواز بھیجے محمد ایک صلوات اور پڑھ دے محمد. شرط قبولیت دعا ہے اقرار ولایت غالب کل غالب مطلوب کل طالب جناب امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. دعا زینہ ہے معرفت اہل بیت کا. اگر دعاؤں کو سمجھنے کی کوشش کی جائے تو دعا ذریعہ ہے معرفت اہل بیت کا. اللہ چاہتا ہے دعا کے ذریعے بھی اللہ کی معرفت حاصل کرو. اسی لیے دنیا کی جو سب سے پہلی دعا تھی، اس دعا کے ذریعے ہمیں سب سے مضبوط دلیل مل رہی ہے. یہی ربط مصائب ہوگا کہ جب جناب آدم زمین پر توبہ کر رہے ہیں تو اللہ نے جبریل کے ذریعے انہیں طریقہ دعا سکھایا. کہا جاؤ ان سے کہو کہ اگر دعا مانگنا ہے اور توبہ قبول کروانا ہے تو دعا یوں مانگے کہ اللہ تو محمود ہے تجھے محمد کا واسطہ، تو اعلیٰ ہے تجھے مولا علی کا واسطہ، تو فاطر سماوات ہے تجھے بی بی فاطمہ کا واسطہ، تو محسن ہے تجھے امام حسن کا واسطہ، تو قدیم الاحسان ہے تجھے مولا حسین کا واسطہ. یہ پہلے نبی کی پہلی دعا ہے
جس میں وسیلہ پنجتن بنے. سمجھائے گیا جب آدم کی دعا پنجتن کے وسیلے کے بغیر قبول نہیں ہوتی تو آدمیوں کی دعا پنجتن کے بغیر کیسے قبول ہو جائے گی؟ یہ پہلی دعا تھی، اور یہ دعا بتا رہی ہے کہ دعا کے ذریعے بھی آل محمد کی معرفت حاصل کرنا. اب جب جناب آدم نے یہ دعا پڑھنا شروع کی تو نبی کا نام، مولا علی کا نام، بی بی زہرا کا نام، امام حسن کا نام ان کی زبان پر بڑی آسانی سے جاری ہو گیا. لیکن جیسے ہی جبریل نے کہا کہ کہیے بحق الحسین، تو علامہ مجلسی نے لکھا ہے کہ جیسے ہی جناب آدم نے مولا حسین کا نام اپنی زبان پر جاری کرنا چاہا، نام سے پہلے آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، گلا رند گیا. آواز دی جبریل یہ کیا معاملہ ہے؟ سارے نام بڑی آسانی سے زبان پر جاری ہو گئے، یہ کس کا نام ہے کہ میں نام لینا چاہتا ہوں، میرے دل میں ایک کیفیت غم طاری ہو رہی، میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. تو اللہ نے کہا جبریل بتاؤ یہ اس کا نام ہے کہ جس کے لیے عید کے دن جنت سے کپڑے بھی آئیں گے اور جس کا لباس عاشور کے روز لوٹ لیا جائے. یہ ہمارے آخری نبی کا آخری نواسہ ہے. بس عزیزو اللہ مرحوم اولاد علی کاظمی صاحب کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے فرزندوں کو، ان کے رشتہ داروں کو توفیق صبر عطا کرے. نہایت مومن، نہایت مخلص، بہت بڑی پوسٹ پر تھے، بہت بڑے عہدے پر تھے، مگر اس کے باوجود مولا حسین کے بے پناہ و اہل بیت کے بے پناہ عاشق تھے، اور مولا حسین کے ذاکر بھی تھے. چند جملے یہی محل مجلس ہے. آواز دی بتاؤ انہیں کہ یہ وہ ہے کہ جسے کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا سے بھاگ کر دیا. اب دیکھیے علامہ مجلسی نے جو لکھا ہے وہ لکھا یہ ہے کہ جب جناب جبریل نے حضرت آدم کو واقعہ کربلا سنایا تو آدم و جبرائیل ایسے روئے جیسے وہ ماں رو رہی ہے جس کے سامنے اس کے بیٹے کی میت پڑی ہوئی ہے. لکھا ہے آدم روتے روتے بے ہوش ہو گئے. میں کہوں گا حضرت آدم ابھی واقع کربلا ہوا نہیں، ابھی مولا حسین دنیا میں آئے نہیں، ابھی قافلہ حسینی کربلا میں پہنچا نہیں، ابھی پانی بند ہوا نہیں، ابھی عباس کے شانے کٹے نہیں، ابھی اکبر کا سینہ چھدا نہیں، ابھی قاسم کا لاشا پامال ہوا نہیں، ابھی اون و محمد کے لاشیں گرے نہیں، ابھی مقتل کربلا سجا نہیں، ابھی علی اصغر کے گلے پر تیر لگا نہیں، ابھی مولا حسین مظلوم کے سوکھے گلے پر خنجر چلا نہیں. ارے ہزاروں برس پہلے آپ واقع کربلا سن کے اتنا بے چین ہو گئے. ذرا اس بہن سے پوچھئے کہ جس کی آنکھوں کے سامنے بھائی کے گلے پر خنجر چلایا جا رہا ہے، ہائے وہ بہن جو کری ہو پسر ساتھ، ارے میرا ماجا وہاں کیا جا رہا ہے. عزیزو آپ کی آوازیں بلند ہیں، انہی آنسوؤں کے صدقے میں جناب عباس آپ کی دعاؤں کو مستجاب کروائیں اور مرحوم کے درجات یقیناً بلند ہیں اور بلند سے بلند ہوتے جائیں. یہ آنسو یہی قبولیت دعا کا ذریعہ ہیں، اور ایسا ذریعہ ہے کہ اس میں دعا مانگنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی. ادھر فرش عزا بچھتا ہے، ایک دکھیا بی بی آ کے فرش عزا پر بیٹھ جاتی ہے، رونے والے رو کے چلے جاتے ہیں، وہ عزاداروں کے آنسوؤں کو اپنے ہاتھ میں لے کے دعا کرتی ہے کہ پالنے والے ان کے گھر آباد رہیں، ان کے بچوں کی جوانی قائم رہے. اللہ پوری دنیا میں جہاں جہاں محبان اہل بیت ہیں سب کی جان و مال و عزت آبرو کی حفاظت فرما. مجلس حسین، اس مجلس سے زیادہ، ان آنسوؤں سے زیادہ عزیزان گرامی کوئی بڑا وسیلہ نہیں ہے دعاؤں کو قبول کرنے کا. یہ آنسو دنیا کیا سمجھے گی، ان آنسوؤں کی قیمت کیا ہے. روایت میں ہے کہ روز محشر ایک گناہگار جب جہنم کی طرف جا رہا ہوگا تو آواز آئے گی اسے روکو، اس کی ایک امانت اللہ کے پاس ہے، اور اس کے ہاتھ پہ ایک سفید چمکتا ہوا موتی رکھا جائے گا. وہ پوچھے گا پالنے والے یہ کیا ہے؟ کہا جاؤ انبیاء سے پوچھو اس کی قیمت کیا ہے. تو سارے نبی کہیں گے ہم اس کی قیمت نہیں بتا سکتے. جب وہ آخری نبی کے پاس آئے گا تو نبی کہیں گے یہ موتی نہیں ہے، یہ وہ آنسو ہے جو میرے حسین کے غم میں نکلا تھا. میں جانتا ہوں اس کی قیمت، مگر اس کی قیمت میں نہیں بتاؤں گا. حسین کی ماں سے پوچھو. اللہ اکبر. مادر حسین سے پوچھو جناب سیدہ آواز ہے کہ پالنے والے یہ میرے مظلوم حسین کے غم میں نکلا ہوا آنسو ہے، اس کا صلہ یہ ہے کہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے. عزیزو بی بی کی بات آ گئی ہے. ایک روایت سن لیجئے، مجلس تمام ہے. جب جناب سیدہ روز محشر پہنچیں گی تو لکھا ہے کہ اکیلی نہیں پہنچیں گی، آپ کے دائیں طرف آپ کی والدہ جناب خدیجہ ہوں گی، آپ کے بائیں طرف مولا علی کی والدہ جناب فاطمہ بنت اسد ہوں گی. جب جناب سیدہ میدان محشر میں آئیں گی
حوریں استقبال کریں گی، ان بیویوں کو سلام کریں گی، سلام کرنے کے بعد حوریں ہاتھ جوڑیں گی اور کہیں گی بی بی آپ کی والدہ کے ہاتھوں پر چادر پڑی ہے، آخر آپ کی والدہ کیا لے کے آئی ہیں؟ جناب سیدہ آواز دیں گی کہ اماں ذرا چادر ہٹائیے۔ اب جو جناب خدیجہ ہاتھوں سے چادر ہٹائیں گی تو ایک چھوٹے سے بچے کی میت نظر آئے گی۔ حوریں پوچھے کہ بی بی یہ کس کا لاشا ہے؟ کہے میرے محسن کا لاشا ہے جسے دروازہ گرا کے شہید کر دیا گیا۔ اتنے میں حوریں کہیں گی بی بی مولا علی کی والدہ کے ہاتھوں پر ہی چادر پڑی ہے، ان کے ہاتھوں پر کیا ہے؟ آواز دیں گی آپ بھی چادر ہٹائیے۔ اب جو جناب فاطمہ بنت اسد چادر ہٹائیں گی تو ایک اور بچے کا خون میں ڈوبا لاشا نظر آئے گا۔ حوریں پوچھیں گی بی بی یہ کون بچہ ہے؟ آواز دیں گے ارے تم نے اسے نہیں پہچانا، یہی تو ہے کہ جسے میرا حسین ہاتھوں پر لیے تھا۔ آواز دینا کوئی ہے جو میرے اصغر کو پانی پلائے۔ اس کے بعد سیدہ آگے بڑھیں گی، حوریں دیکھیں گی کہ بی بی سیدہ کے ہاتھوں میں، بی بی سیدہ کی چادر کے اندر بھی کچھ ہے۔ بی بی سیدہ تخت الہی کے پاس پہنچیں گی، آواز آئے گی سیدہ کیا لے کے آئی ہو؟ سیدہ چادر ہٹائیں گی تو مولا حسین کا خون بھرا کرتا عباس کے کٹے ہوئے بازو نکالے گی۔ پالنے والے میرے بیٹے عباس کے بازو ہے، یہ میرے حسین کا کرتا ہے۔